لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ کہ گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہماری عبادتوں اور دعاؤں میں اور اعمال نیک میں ہمارے توفیقات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوگا اور انشاءاللہ کہ بارگاہ رب العزت میں ہمارے ہر اعمال بحق محمد وآل محمد قبول ہو رہے ہوں گے. آج 13 تاریخ ہے، 13واں روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا. آج کی جو دعا ہے ہماری وہ یہ کہ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للطغاة وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین. خدایا مجھے آج کے دن گندگی اور کثافت سے پاک رکھ اور اس دن میں مجھ کو قضا و قدر کی کائنات پر صبر عطا فرما، اور آج کے دن مجھ کو اپنی مدد سے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما. اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں پہ جو اہم مطالب اس دعا کے ذیل میں ہے جس کی درخواست کی جا رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے گندگی اور کثافت سے دوری کی، تقدیر شدہ مشکلات پر صبر تحمل کی، صاحبان تقوی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی. پہلا فقرہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار، دعا کے اس جملے میں خالق کائنات سے گندگی اور کثافت سے دوری کی التجا ہے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خاص طور پر انسان خود کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے نیک بندوں کے لیے خاص اہتمام کیے ہیں کہ ہم مسلسل اس چیزوں کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے اور خدا کے نام سے اس مہینے کو پکارا جاتا ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان شہر اللہ عز و جل وہو شہر المغفرہ. شہر رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ مغفرت کی ماہ اور مغفرت کا ماہ ہے. امام صاحب زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادی ماہ مبارک رمضان کی آمد سے متعلق دعا میں ماہ رمضان کے شہر طور کے نام سے بھی یاد کیا ہے امام زین العابدین نے، یعنی پاک کرنے والا مہینہ. شہر طہور یعنی پاک کرنے والا مہینہ، طہور یعنی طہارت سے لیا گیا ہے. لہذا اس مہینے میں انسان کو خدا کے اس لطف خاص سے فائدہ اٹھاتے ہی ہوئے ظاہری اور باطنی گناہوں کو اپنے کیا کرنا ہے، جتنی بھی گندگی و کثافت ہے اسے پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور انسان کو طہارت کا جو ہے وہ دوام دے، یعنی کنٹینیو رکھے. طہارت کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، جسمانی طہارت. جسمانی طہارت کیا ہے کہ انسان، اور ایک جو ہے وہ نفسانی طہارت ہے. ٹھیک ہے، جسمانی طہارت یعنی انسان کا ظاہری تطہیر ہو، طاہر ہو، پاک ہو، اور دوسرا نفسانی طہارت جسے طہارت روح اور طہارت قلب بھی کہا جاتا ہے. یہ جو جسمانی طہارت ہوتی ہے وہ روح کی طہارت کے لیے مقدمہ کہلاتی ہے. انسان کا جب تک ظاہر پاک نہیں ہوتا، طاہر نہیں ہوتا، اس کی روح
پاک نہیں ہو سکتی۔ روح کو پاک اور طاہر بنانے کے لیے جسم کا پاک رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دنس اور قذر کا معنی۔ دنسا عربی میں ناپاک اور آلودہ جگہ کو کہتے ہیں، جسے وہ جگہ جہاں پر کسی مومن کی غیبت کی جا رہی ہے یا جہاں شراب اور غنا کی محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، اسے دنس کہا جاتا ہے۔ یعنی باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت کی نیک گفتگو ہو رہی ہو، جہاں باطل اور کفر و شرک کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی تمام جگہ لغوی معنی کے اعتبار سے دنس کا حکم رکھتی ہے۔ اب کیا ہے، قاف زیر را جو ہے وہاں پہ گندگی اور کثافت کو کہتے ہیں، یعنی چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ مجموع البحرین میں مفہوم قذر کی وضاحت کے لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ہر پانی پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کی قذر ہونے کا علم نہ ہو۔ آگے یعنی کہ قذر یعنی جب تک اس کے ناپاک ہونے کا تمہیں علم نہ ہو، وہ پاک ہے تمہارے لیے۔ ایسے جو ہے وہ واضح چیز ہو جاتی ہے کہ صرف ظاہری نجاستوں سے متعلق گفتگو نہیں ہے، بلکہ دعا کی اس فقرے میں ہر قسم کی برائی و کثافت، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، ان دونوں سے پاک و پاکیزہ رہنے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہاں پہ التماس کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات انسان برائی کی تشخیص نہیں دے پاتا، سمجھ نہیں پاتا۔ کوئی انسان شراب کو شربت سمجھ کر پی جاتا ہے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ یا بعض اوقات انسان خباثت اور برائی کی صحیح تشخیص اور اس برائی کے مرتکب ہونے کے عواقب اور نتائج کو جاننے کے باوجود خود کو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے یعنی لوگ مثلا ہم نے دیکھا ہے کئی بار کہ لوگ جو ہیں وہ بعض لوگ بہت ہی بڑی جرات سے مسجد محراب میں بھی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ بس بات جو ہے مثلا وہ ایسے لوگ مثلا بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے جس میں ہم توبہ کریں، یہ ساری چیزوں کی جو برائیاں ہیں تمام برائیوں سے نجات پا سکیں، استغفار کے ذریعے سے اللہ سے محبت اور کرم کے حقدار بن سکتے ہیں، کہ اس کا اعلان ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو دوسرا فقرہ ہے ہمارا یہاں پر، وَصَبِّرْنِ فِيهِ عَلَى کائنات الاقدار۔ اقدار یعنی قدر کی جمع ہے۔ قدر کا معنی اندازہ اور سرنوشت کے تعین ہے۔ شب قدر کو شب قدر اسے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی بابرکت رات ہے اور انسانوں کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ قضاء و قدر الہی۔ علم کلام کی جو ہے اصطلاح میں قضاء و قدر الہی کا مطلب ہے کہ دنیا میں واقع ہونے والی تمام واقعات کا علم ازل سے ہی اللہ کے پاس موجود ہے، اور واقعات حتمی طور پر وقوع پذیر ہوں گے، یعنی وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں، مگر اللہ کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ غیر حتمی بھی ہوتے ہیں، کہ جس طرح انسان کی گرفتاری و بلا کا ہونا، یعنی انسان کی قسمت میں قضاء و قدر غیر حتمی چیز ہے۔ یہ جو غیر حتمی چیزیں ہیں یہ صدقہ وغیرہ دینے سے یا کسی نیک کام کرنے سے ٹل بھی جاتا ہے، جیسے کہ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، الصدقۃ تدفع بلا، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ لیکن جو مقدرات اللہ کی جانب سے یقینی اور حتمی ہوتے ہیں، ایسے حادثات اور مشکلات پر صبر و تحمل سے کام لینا کیا ہے، بندے مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کے قدر میں، اس کے تقدیر میں کوئی چیز لکھ دی گئی ہے جو اللہ کی معین کی ہوئی ہے،
تو وہ چیزیں اسے فیس کرنی ہی ہیں، اور بہتر یہی ہے، ایک مومن کی نشانی اور علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ کبھی کبھی خداوند کریم مشکلات اور سخت ترین حالات کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا ہے اور اس کی معنوی مقامات کو بلند کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم یقیناً تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس و ثمرات کی کمی سے آزمائے گئے ہیں، اور اے رسول ان پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی بارگاہ میں واپس جانے والے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو کہ انسان مشکلات وغیرہ میں اگر انسان صبر کر لے تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے۔ یہاں کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی ذیل میں، اِنَّ فِی کتاب علی علیہ السلام ان اشد الناس بلاء النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل وانما یبتلی المؤمن علی قدر اعماله الحسنہ فمن صح دینہ وحسن عملہ۔ اشتدت بلاء، کتاب علی علیہ السلام میں آیا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بلا و مصیبت میں گرفتار افراد انبیاء ہوں گے، ان کے بعد ان کے اوصیاء، پھر ان کے بعد نیک افراد، پھر ان سے نیچے والے نیک افراد، اور مومن میں قدر اعمال صالح گرفتار بلا ہوتے ہیں، ان کے لیے بلا و مصیبت سخت ہے۔ یعنی خداوند عالم نے جس کو جتنے بلند مقام پر رکھا ہے اس سے اس کے امتحان کے درجات بھی اتنے زیادہ ہی سخت وہ لیتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند عالم نے بتا دیا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی کتاب میں منقول ہیں یہ چیزیں کہ کن کن افراد پر خدا مصیبت اور بلائیں جب ان کے زندگی میں آتی ہیں گرفتار بلا ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ حالات جو ہیں وہ سخت گزرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ لفظ صبر قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اپنے مشتقات کے ساتھ متعدد مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صبر انبیاء کرام اور اولیاء الہی کا شیوا ہے۔ صبر کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان آسانی سے ظلم کو قبول کر لے اور اسی کے مقدر اور قسمت جان کر راضی ہو جائے، نہیں، بلکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو مصیبتیں اور سختیوں کے مقابل استقلال اور استقامت دکھانے کا نام ہے، چاہے وہ مشکلات و مصائب اللہ کی طرف سے ہو یا ظالم کے ظلم کے بنا پر ہو۔ حقیقت میں صبر شجاعت کا نام ہے، چنانچہ قرآن کریم ارشاد کر فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبت سے نہ کمزور ہوئے اور نہ ہی انہوں نے بزدلی کا کوئی اظہار کیا، نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العجز آفت والصبر شجاعت، عاجزی آفت ہے لیکن صبر کیا ہے؟ شجاعت ہے۔
آئے کریمہ اور حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ صبر عاجزی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر کیا ہے؟ شجاعت کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ یعنی انسان عاجزی انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اسے کسی بھی حال کا نہیں چھوڑتی، لیکن صبر انسان کو حوصلہ دیتا ہے، انسان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر الصبر دفع للبلاء، صبر بلا مصیبت کو دفع کرنے کا بہترین وسیلہ ہوتا ہے۔ اخلاق علماء حدیث معصومین کی روشنی میں ہمیں مختلف حالات کو پیش نظر صبر کے متعدد مصادیق قرار دیے ہیں۔ جنگ و جدال کی حالت میں صبر شجاعت ہے، غیظ و غضب کی عالم میں صبر کیا ہے؟ حلم ہے، شہوت پر صبر عفت ہے، مال دنیا پر صبر زہد ہے، معصیت پر صبر تقویٰ ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ 3 مقامات پر حدیث کے مطابق صبر کرنا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کون کون سی ہے؟ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے تو 3 مقامات پر صبر کی تاکید ہے۔ پہلی مصیبت پر صبر ہے، اطاعت پر صبر، معصیت پر صبر۔ معصیت پر صبر کیا؟ یعنی کبھی انسان بے حیائی کے بنا پر نفسانی شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، یا بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا جاہ طلبی اور حب ریاست کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مختلف گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تمام حالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا اور محفوظ رکھنا معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ مولا کائنات اس جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں صبر یا معصیت اور گناہ انجام دینے پر کیا جاتا ہے، یا اطاعت کیا جاتا ہے، یا اطاعت عبادت کرنے میں صبر کیا جاتا ہے، یا گناہ معصیت سے رک کر صبر کیا جاتا ہے۔ لیکن تیسری قسم کا صبر صبر کی پہلی 2 قسموں پر برتری رکھتا ہے، یعنی اطاعت پر صبر اور مصیبت پر صبر کے اوپر یعنی مقدم رکھتا ہے معصیت پر صبر کرنا۔ یعنی انسان کا اگر دل چاہتا ہے کسی گناہ کی طرف جانے کا، لیکن وہ اس وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ سب سے بڑا انسان کا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا اس کا صبر ہے۔ اب کیا ہے اطاعت پر صبر کرنا؟ انسان کے لیے اللہ کی عبادت سخت ہے، مثال کے طور پر صبح سویرے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، گرمیوں میں بہت زیادہ، یا اپنی جمع پونجی سے خمس و زکوٰۃ نکالنا، یا راہ خدا میں انفاق کرنا، نماز کے وقت آنے پر کاروبار کو چھوڑ کر مصلی پر آ جانا بہت ہی سخت ہے، مگر اپنے نفس کو جس نے اس امور کے مقابل اطاعت خداوندی میں لا کر ڈھال لیا وہی صابر حقیقی ہوتا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کیا صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صابر وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کی معصیت پر صبر کرتے ہیں۔ تیسرا مقام کیا تھا؟ مصیبت پر صبر کرنا، یعنی انسان کے روزمرہ کے جو زندگی میں حوادث آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کے مقابل ناتوان اور عاجز انسان ہو جاتا ہے اگر وہ مومن نہ ہوا تو۔ لیکن اگر مومن ہوگا تو کیا کرتا ہے؟ دامن صبر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتا اور صبر کے ساتھ اپنی ہر چیز کو یعنی بڑے ہی حوصلے سے ہر چیز کو فیس کرتا ہے۔ لیکن صاحبان ایمان پرآشوب حالات، مشکلات، مصائب کے مقابل میں استقامت اور پائیداری سے ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ تیسرا فقرہ ہمارا کیا ہے؟ ووفقنی فیہ للتقیٰ وصحبۃ الابرار، دعا کا یہ جملہ جو یہاں پر آیا بارگاہ الہی میں تقویٰ اور نیک لوگوں کے سنگت کی توفیق کی التجا ہے۔ مبارک رمضان میں اللہ کی طرف سے ہم پر جو روزوں کی فرض قرار دیے جانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا ہے،
قرآن مجید یہاں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والوں تم پر روزے کو اللہ نے واجب قرار دیا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ یعنی مادہ وقایہ سے بنا ہوا ہے، حفظ و نگہداری کا معنی میں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے اللہ نے ایسے پیراہن بنائے جو گرمی سے حفاظت کر سکیں۔ راغب اصفہانی کتاب مفردات الفاظ القرآن میں لفظ تقوی کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ الوقایہ حفظ الشیء مما یؤذیہ ویضرہ، والتقوی جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، ثم یسمى الخوف تارة التقوی، والتقوی خوفا حسبہ تسمیہ مقتضی الشیء بمقتضیہ والمقتضی بمقتضاہ، وصار التقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس عما یؤثم۔ وقایہ یعنی جس چیز سے اذیت اور ضرر ہوتی ہے اس سے کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے، اور تقوی یعنی نفس کی حفاظت و نگہداری کرنا ان امور سے جن سے خوف ہوتا ہے۔ لہذا خوف اور ڈر کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ اتقوا اللہ سے مراد اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ جس طرح سے انسان کے جسم کی صحت و سلامتی کے لیے ضرر رساں چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری ظاہری چیزوں کو، ہماری یعنی سلامتی اور صحت کو بگاڑتی ہے، ہم اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ بس یہاں پہ کیا ہے، اسی طرح روح کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو چیزیں اس کو اذیت پہنچا رہی ہیں اس سے محافظت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے روح کو ضرر اور خطرہ گناہوں سے ہوتا ہے، یعنی اسے کسی ایکسیڈنٹ، کسی ٹھوکر لگنا، کہیں چوٹ لگنا، یا کچھ کھا کر، کچھ پی کر، یا ہوا کا آلودہ ہو جانا روح کو ضرر نہیں پہنچاتا، بلکہ روح کو ضرر پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ہے انسان کا معصیت اور گناہ میں گناہ انجام دینا۔ گناہ کا اطلاق جو ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، ترک واجبات اور انجام محرمات۔ یعنی انسان اگر واجبات کو ترک کر دیتا ہے اور حرام کام کو انجام دے دیتا ہے، یہی ہے کہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ تقوی کا کم ترین درجہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنا۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ یعنی سب سے کم انسان واجبات کو پوری طرح سے انجام دے اور محرمات کو چھوڑے خدا کے لیے۔ تقوی کے مختلف درجات ہیں اور اعلیٰ ترین درجہ مقام عصمت ہے، کیونکہ عصمت کے معنی بھی حفاظت اور بچانے کے ہیں، اور مقام عصمت کبریٰ عصمت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس میں ترک اولیٰ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے 4 معصومین علیہ السلام اسی درجے پر کیا ہیں؟ فائز ہیں عصمت پر، اسی لیے انہیں معصومین کہا جاتا ہے۔ تقوی کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا رزلٹ ملتا ہے انسان کو اس کی زندگی میں؟ روایات اور آیات میں تقوی اور صاحبان تقوی کی فضیلت، مقام و مرتبہ سے متعلق بہت جگہ پر جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ تقوی کے جو ثمر ہیں، جو پھل ہیں، جو آثار سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ مختصر طور پر یہاں پر جو ہے کہ سب سے پہلے کرامات، بصیرت و آگاہی، نزول رحمت و برکات، گناہوں کے بخشش، اعمال کی قبولیت، وسعت رزق اور بہشت، اللہ کی نشانیوں کی عظمت، نیک لوگوں کی ہم، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کی عظمت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقوی کے آثار اور اس کے نتیجے جو فراہم ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ ہیں، یعنی تقوی کا ثمر کہلاتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ خداوند کریم کا ارشاد ہے تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم مکرم
وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیے کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پاس کرامت، شرافت اور عزت کا معیار نہ قوم و قبیلہ ہے، بلکہ یعنی کوئی شہرت اور ثروت کے بنا پر خدا کے نزدیک وہ مرتبہ نہیں بلند ہوتا، لیکن صرف تقوی اختیار کرنے پہ۔ بصیرت و آگاہی کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ صاحبان تقوی ہیں ان کے دل میں کوئی شیطانی خیال بھی آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور راہ حق کو دیکھنے لگتے ہیں، یعنی پھر انجام نہیں دیتے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کے فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور خود سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت و معرفت نیز معصیت سے دوری کے بنا پر مومن آئینے کی طرف شفاف ہو جاتا ہے اور انوار الہیہ کو شعاع اس کے دل پر پڑتی ہیں تو اس کے انعکاس سے اس کا سارا وجود روشن و نورانی ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر وہ ہر چیز کو نور خدا سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہی کیا کہلاتی ہے؟ بصیرت حقیقی کہلاتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے وہ پردے اٹھنے لگتے ہیں جو گناہوں سے انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ نزول رحمت اور برکت، یعنی تقوی انسان جب اختیار کرتا ہے تو اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ارشاد گرامی ہے اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے تقوی کے جو آثار اور نتائج ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں رکھے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو اسے عطا کر دیتا ہے، گناہوں کی بخشش۔ اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اعمال کی قبولیت، یعنی تقوی سے اعمال کی قبولیت کی بھی ضمانت پروردگار عالم دیتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں خدا اس کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ وسعت رزق، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے لیے نجات کی راہ پیدا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے خدا اسے جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ بہشت، ساتواں بہشت، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، اس پاکیزہ مقام پر صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی عظمت۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی خاص نشانیوں کی حفاظت اور ان کا احترام اسلامی کیا ہے؟ اقدار کی پاسداری صرف صاحبان ایمان، صاحبان تقوی کی نشانی ہے، یعنی وہی حفاظت کرتے ہیں نشانیوں کی جو لوگ انسان کا آج کرنا، یعنی نام لے کر اسلام کا اللہ کے خاص نشانیوں کو بے احترامی کر رہے ہیں، یعنی اصحاب پیغمبر اولیاء الہی کے قبروں کو مسمار کرنا، گناہ مومنوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ مثلا انسان لمبی لمبی داڑھی رکھتا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، اور اللہ کے نام سے سارے قتل و غارت بھی کرتا ہے۔ اتقو کہنے سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا۔ صاحبان تقوی اپنی خاص نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں اور ان میں بصیرت ہوتی ہے، لہذا وہ بے وقوفیاں نہیں کرتے ہیں، اور ساری اللہ کی نشانیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا پاس رکھتے ہیں، ان کا احترام کیا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ صاحبان تقوی کی اور بھی نشانیاں، اثرات و برکات اور روایت میں مذکور ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک مکمل خطبہ جو ہے مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ نام سے جو
متقین یا خطبہ حمام کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ مولا کائنات نے صاحبان تقویٰ کی علامتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جس میں سے کہ جن کا امام المتقین ہو، مختصراً اس کے پیروکار اور شیعہ کے متقی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے لیے دعا ہے کہ خدایا ہمیں صاحب تقویٰ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو نیک لوگوں کی ہم نشینی کہلاتی ہے کہ اس دعا میں نیک لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق کی درخواست کی ہے۔ انسان کی تربیت اور کردار ہمیشہ اس کی ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اگر بہترین ساتھ و صحبت پکڑ کر انسان چلے تو وہ بہترین لوگوں کے ساتھ کیا ہے یعنی اس کا بھی مثلا لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں نا دوست کا عکس ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے ہم نشین سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا چاہیے اور اولاد کی تربیت میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے افراد کے ساتھ ہے۔ اور تمنا امام اچھے صاحب کی جو چاہت ہے اور تمنا ہے امام معصومین علیہ السلام کو بھی رہی ہے، جہاں امام حسین نے اپنے صاحب کے خیر ہونے پر یہ کہہ کر فخر و مباحت فرمائی تھی، انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا۔ وہیں مولا کائنات بعض اصحابوں کی سستی حکم جہاد پر کان نہ دھرنے پر رنجیدہ ہو کر فرماتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، یا اشباح الرجال ولا الرجال، تم مرد نما ہو مگر تم میں مردانگی اور شجاعت نہیں ہے۔ انسان جو صحبت اختیار کرے وہ بہترین صحبت اختیار کرے۔ نیک لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں اہل ایمان ہوتے ہیں، یعنی بہت سے شرکا ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان اور عمل صالح اور بہت کم۔ صاحبان تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ آج کے دن صاحبان تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی صاحبان تقویٰ صرف ایسے ہوں گے جو دو لوگوں کو دوست رکھیں گے، وگرنہ ہر کوئی جو غیر ہیں ان سے وہ ہر کوئی آپس میں پھر ایک وقت آئے گا کہ سب دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت سے متعلق چیزیں ہیں کہ قیامت کا روز ایسا ہوگا کہ انسان اپنے نامہ اعمال سے پریشان رہے گا اور ایک دوسرے کو لوگ دشمن سمجھیں گے، کوئی کسی کا وہاں پہ پرسان حال نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو صاحبان تقویٰ ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ اپنے جو ہے وہ اعمال سے چندر گیر نہیں ہوں گے، اس میں الجھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو وہاں پر وہ ہر کسی سے وہ بہترین طریقے سے تعلق ان کا وہاں پر بھی درست ہوگا، اگر نہ جو صاحبان تقویٰ نہیں ہے وہاں پہ نہ کوئی رشتہ قائم آئے گا، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی صحبت، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی بھی چیزیں، وہاں پر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اہل عبادت و اطاعت اور وہ لوگ جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنے بزم سے دور نہ کرو، یعنی ایسے لوگ کہ جو اللہ کی یاد میں ہمہ وقت رہتے ہیں، کبھی بھی انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ہم نشین، ان کی صحبت میں ہی انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ رہا آج کا درس کہ بہترین دعاؤں سے ہمیں جو ہے وہ نوازا گیا ہے، کہ باریک باریک چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ دلایا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں پلٹ کر ایک نعمت پروردگار میں سے ہے، جس کی درخواست ہم اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہر روز کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے، بہترین لوگوں میں قرار دے، بہترین لوگوں کی صحبت دے، تقوی الہی جو ہے وہ پیشہ کرنے کی ہمیں حوصلہ دے، ہمیں توفیق دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔